فاروق بھائی، آپ کے خیال میں ایک تو وزارت عظمیٰ کے لیے سیاسی پنڈتوں کی یہ رائے ہے کہ اگر اس سسٹم کو لمبا چلانا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے موضوع امیدوار نہیں سمجھا جا سکتا، اور خاص طور پہ اس وقت جو مخلوط حکومت بن چکی ہے، جس طرح فروا صاحبہ کی بھی رائے ہے کہ شہباز شریف صاحب زیادہ موضوع امیدوار دکھائی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے، باقی ساروں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے۔ آپ کی رائے اس سے مختلف ہے یا آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ ساتھ میں پھر وہی بات ہو گئی، عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن ہوگا کیا؟ عوام کا فیصلہ یا پھر جہاں سے فیصلے آتے ہیں؟ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور بعض جگہوں پہ سنا نہیں گیا، بعض جگہوں پہ سنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور سنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کراچی میں ایک دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے جو جماعت اسلامی کرنے جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے کراچی میں، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم جو ہیں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا اس دھرنے کے لیے۔ یعنی یہ بھی ایک تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی، کیونکہ مطالبہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہے کہیں سے چرایا گیا ہے کچھ، اور نتائج بہت بڑی تعداد میں چیلنج ہونے جا رہے ہیں۔ میں صبح سے کہہ رہا ہوں ابھی 5 7 8 نظر آئے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بال ایک بار پھر سے عدالتوں کے کورٹ میں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں چیلنج ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، تو سیالکوٹ سے میں شروع ہو رہا ہوں۔ پاک پتن میں ابھی پاک پتن میں احمد رضا مانیکا صاحب مسلم لیگ نون کے جیتے ہیں، تو وہاں سے راؤ عمر ہاشم خان ان کے جو سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں، ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمارے پاس واضح لیڈ ہے۔ اسی طرح لاہور سے بہت سے امیدوار ہیں جن کا میں نام، اچھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ محسن داوڑ صاحب انجرڈ ہوئے ہیں، وہاں شمالی وزیرستان میں یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ کراچی میں آپ کا یہ ہو جائے گا، گجرات میں کل رات سے بہت سی چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ گجرات میں بہت سے لوگ ہیں کل اسلحہ لہرا بھی رہے ہیں، فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی یہ مسائل ہیں۔ لاہور میں فی الحال کوئی بہت بڑی موومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، عدالتوں پہ ریلائی کیا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی دن تک یہ کیوس چلے گا، یا تو کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے کچھ مسائل ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نتائج میں کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی اگر عدالتوں کی طرف سے دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ؟ یہ سارا کچھ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، 4 حلقوں کی بھی بڑے عرصے تک ہوتی رہی کیا ہوتا ہے، عوامی پریشر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کچھ مینجمنٹ ہوئی بھی ہے، اور ثبوت کیا ہے لوگوں کے پاس؟ ہاں ثبوت کیا ہے، اور اگر کوئی مینجمنٹ ہوئی ہے تو کیا وہ فارم 45 وہاں تک وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ اب 300 اگر فارم 45 کسی کے پاس ہیں، 400 ہیں، تو پھر یعنی یہ سمجھیے کہ ان کے پاس مکمل شواہد ہیں، اور وہ عدالت میں اگر اسے لے کے جاتے ہیں تب مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک اور یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امتحان ہے پاکستان کی عدالتوں کا، عوام دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی طرف اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کا اگر مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو حقائق کیا ہیں، اور کیا واپس وہ مینڈیٹ لیا بھی جا سکتا ہے؟ یہ ایک اس سے بڑا سوال ہے۔